إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع مسلمان کی زندگی میں نیک فعل لینے کی اہمیت، یعنی مسلمان ہر وقت اللہ ذوالجلال سے حسن ظن رکھتا ہے اور اللہ ذوالجلال سے خیر کی امید رکھتا ہے. بے شک ان اخلاق میں جن کی طرف اسلام نے دعوت دی ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عمل بھی کیا ہے، ان میں خوش امیدی اور نیک فعل لینے کا اخلاق ہے. یہ قلبی عبادت ہے اور اسے وہی شخص اچھی طرح ادا کر سکتا ہے، پوری طرح ادا کر سکتا ہے، جسے اپنے اللہ ذوالجلال، اپنے رب پر مکمل معرفت، مکمل یقین اور مکمل توکل ہو. اللہ مالک فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم جس چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ذوالجلال ہی جانتے ہیں مگر تمہیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے ذوالجلال کے پاس ہے. اللہ جانتے ہیں بندے کے حق میں بہتری کیا ہے، اس کے حق میں نقصان کیا ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین اپنی مخلوق کے ساتھ نہایت ہی رحیم کریم، سب سے زیادہ محبت کرنے والے. ماں کی محبت ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کی محبت تو سب سے بڑھ کر ہے. اور یہ آیت مسلمان کے دل میں نیک فعل کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے اور مومن کے دل میں اللہ ذوالجلال کے بارے میں حسن ظن کو مضبوط اور راسخ کرتی ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بیماری ختم ہوگی کہ نہیں. جب اللہ ذوالجلال کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال انہیں اس طرح شفا سے ہمکنار فرما دیتے ہیں کہ انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے. کتنے غمزدہ لوگ ہیں
پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن جب سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال ان پریشانیوں کو ختم کر کے ان قوت عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کیا، اللہ سے پناہ طلب کی۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نیک فعل کوئی عارضی احساس یا مدم جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کی رحمت ہر سختی سے، ہر پریشانی سے زیادہ وسیع ہے، اور اس کی طرف سے کشادگی، نا امیدی لوگوں کے گمان سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ سختیوں کے مصائب، پریشانیوں کے بعد بھی آسانیوں کی کھڑکیاں، آسانیوں کے دروازے اللہ ذوالجلال نے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں اللہ ذوالجلال نے بتلا دیا کہ تنگی، پریشانیاں ایک ہوتی ہیں، لیکن اس میں آسانی کے راستے اللہ ذوالجلال دو بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ سے ڈر جائے، اس کی پریشانیوں کے سے اللہ ذوالجلال ایسے راستے نکال دیتے ہیں، رزق کے ایسے راستے بنا دیتے ہیں، تنگ دست ہے، کنگال ہے، فرمایا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کر لے، اللہ پر یقین کر لے، فرمایا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستو، نیک فعل انسان کے سینے کے کشادہ ہونے اور آنے والے دنوں میں خیر کی توقع رکھنے کا نام ہے۔ دنیا میں جب انسان قدرتی خوبصورت مناظر دیکھتا ہے، دل میں خوشی، سرور پیدا ہو جاتا ہے، اچھی بات سنتا ہے، خیر کی امید آ جاتی ہے، انسان کے اندر ایک روشن اور بہتر مستقبل کی امید آ جاتی ہے۔ لہذا نیک فعل امید بھی ہے، عمل بھی ہے، اور اللہ ذوالجلال کے وعدوں پر مکمل یقین ہے۔ جب انسان کا اللہ پر اعتماد ہو جاتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اسے یقین ہو جاتا ہے، تو پھر ان اسباب، ان چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے، ان نعمتوں کے حصول کے لیے انسان کے اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طیرہ وخیرها الفال، فرمایا بدشگونی طیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ طیرہ کیا تھا؟ ایک طیرہ ہوتا ہے عربی زبان میں اور ایک فال ہے، ہمارے ہاں دونوں چیزیں ایک ہی گنی جاتی ہیں، حالانکہ نہیں۔ ایک طیرہ ہے جس کو بدشگونی کہتے ہیں، فرمایا اسلام میں بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے۔ عربوں میں یہ رواج تھا اور آج بھی لوگوں میں ہے، بعض لوگوں میں، کہ گھر سے نکلے، آگے سے کوئی جانور گزر گیا، بلی گزر گئی، نیولا گزر گیا، جی آج تو منحوس دن ہے۔ صبح صبح دکان پر گئے، کوئی مانگنے والا آ گیا، وہ جی سارا دن ہی منحوس گزرے گا۔ فرمایا یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، کیونکہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اوپر سے پرندہ گزرا چیختا ہوا، ساتھی نے کہا خیر خیر، فرمایا لا خیر ولا شر، نہ خیر ہے نہ شر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں میں تھا اگر کسی کے گھر پر آ کر الو بولتا، کہتے ہیں نحوست آ گئی ہے۔ اسلام نے اسے منع کیا،
مومن کا ہر معاملے میں اللہ پر اعتماد اور یقین ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، کوئی جناب دیوان حافظ سے فال نکلوا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ جی قرآنی فال ہیں، اور بعض لوگ بعض جگہوں پہ طوطے رکھے ہوتے ہیں، ان کو کارڈ پکڑتے ہیں جی یہ فال ہے۔ یہ ساری خرافات ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے۔ وَخَيْرُهَا الْفَالُ، آپ نے فرمایا بہترین چیز فال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَمَا الْفَالُ، حضرت ما فال کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، اچھی گفتگو، اچھی بات جو تم میں کوئی سنتا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا الکلمۃ الطیبہ، بہترین گفتگو۔ بیمار آدمی ہے، آپ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، تسلی ہے، فلاں بھی بیمار تھا، الحمدللہ اللہ نے اسے بھی شفا دے دی ہے، یعنی اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے، امید لگ جاتی ہے کہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بندہ پریشان ہے، پریشانیاں آ گئیں، اب کوئی جا کر اسے تسلی دیتا ہے، او بھائی اگر پریشانیاں آئی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ سکھ عطا فرمائے گا، دل میں خوشی آ گئی۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی بیمار کے پاس جا کر کہتا ہے یار یہ بیماری فلاں کو بھی تھی، وہ چند دن کے بعد مر گیا، یہ بدشگونی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اچھی بات کرنا، امید دلانا، لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس طرح فال لیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر آتے ہیں، کیونکہ ان کا نام سہیل تھا، سہیل سہل، آسانی دے کرنے والا، تو آپ نے اس سے فال لیا۔ کیا فال لیا؟ فرمایا لقد سہل لکم امرکم، اللہ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا، یہ سہیل آ گیا ہے، اب یہ اس کا نام بھی سہیل ہے، معاملہ بھی اللہ آسان کر دے گا۔ اسی طرح اچھی گفتگو کرنا، نیک فال کے کچھ اسباب اور ذرائع ہیں، جب بندہ انہیں اختیار کرتا ہے دل میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، انسان کی روح کے اندر امید کی لہر آ جاتی ہے، اور وہ اپنے آنے والے کل کو امید کی نظر سے دیکھتا ہے، نا امیدی اور مایوسی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ ذوالجلال پر حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، میرا رب میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اللہ سے خیر کی امید ہی رکھتا ہے۔ پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، سمجھتا ہے میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب یہ پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی فرماتے تھے بعض اوقات اللہ ذوالجلال بندے کے درجات کو جنت میں بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندے کے پاس اس طرح کے اعمال نہیں ہوتے، اللہ آزمائش دے دیتے ہیں کہ یہ پریشانی اس کو دے دو، صبر کرے گا، اس کے جنت میں اعلیٰ درجات بن جائیں۔ اس لیے مومن کو اگر پریشانی آتی ہے، فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا اگر اس کو سکھ ملتا ہے، آسائش ملتی ہے، آرام ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، فرمایا صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب اس کے دل میں یہ چیز آ جائے میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کی ہر تدبیر میں، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے،
لہذا میرے رب نے جو میرے لیے پسند کیا دل میں سکون آ جاتا ہے۔ فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، فرمایا ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہے، بہت بھلائیاں رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل قال انا عند ظن عبدی بی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان کر لے۔ اگر یہ گمان کر لے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اگر اس طرح اللہ پر گمان کر لیتا ہے یا اللہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ میرے ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا، اللہ نہیں لٹاتے۔ فرمایا انتم موقنون بالاجابہ، انتم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح دعا کرو تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ ڈھیلی ڈالی دعا نہیں ہے یا اللہ اگر تم چاہے تو قبول کر لے، تم چاہے تو نہ قبول کر، اس طرح نہیں دعا کرنی چاہیے، بلکہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے مانگنا چاہیے۔ فرمایا میں بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان کر لے۔ فرمایا ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، اگر اچھا گمان کرے تو اس کے لیے وہی ہے اور اگر برا گمان کرے تو اس کے لیے وہی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز انسان کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بعض اوقات ایک تکلیف آتی ہے لیکن اس کے ساتھ انسان کو دوسری نعمتوں کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی ٹانگ کو تکلیف ہو گئی، چلنے سے پریشان ہو گئے تو وہ فرمایا کرتے تھے کوئی بات نہیں ہے، اگر میری ایک ٹانگ کو تکلیف ہوئی ہے باقی جسم میں تو اللہ کی نعمتیں موجود ہی ہیں، باقی تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لہذا مومن فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اپنے اندر ہی دیکھ لو کتنی نعمتیں ہیں، یہ سانس کی نعمت، یہ آنکھ کی نعمت، یہ کان کی نعمت، پورا جسم اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ لہذا مومن اس کے ساتھ ہی اللہ کے وعدے کو مومن یاد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، فرمایا ان قریب تنگی کے بعد ہم آسانی پیدا کریں گے، اور فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا وہ کون ہے جو لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اللہ ہی تمہیں ہر مصیبت سے نجات دیتے ہیں اور اللہ ہی تمہیں ہر تکلیف سے نجات دیتے ہیں، اور یہ رب کے وعدے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ اور جو اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ کا پختہ وعدہ اور میثاق ہے، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی سختیاں اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کرتی اور دل میں امید کی چنگاری نہیں بجھتی۔ لہذا میرے بھائیوں ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اگر مصیبتیں جمع ہو جائیں پھر بھی انسان کو چاہیے، اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ایسے دوست بنانا چاہیے جو امیدیں دلاتے ہوں، اسے تسلیاں دیتے ہوں، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو انہیں نا امیدی، جو انسان کو نا امیدی، گھبراہٹ اور خوف کی طرف بلاتے ہیں، خوف پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی اب تیری دنیا تو ختم ہو چکی ہے، بلکہ وہ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ خود بھی ان کی دنیا تاریک ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مجالس سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ ایسے فاسد عضو کی طرح ہیں جو پورے جسم کو خراب کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو امیدیں دلاتے ہیں، جو انسان کا ایمان مضبوط کرتے ہیں اور اسے بتلاتے ہیں میرے بھائی اگر تمہیں تکلیفیں آئی ہیں تو ان کی طرف دیکھو جو اللہ کے سب سے محبوب تھے، پسندیدہ تھے، سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین
ساری زندگی ہی پریشانیوں میں گزر گئی، کیونکہ یہ مومن، یہ دنیا، فرمایا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کا اصل مقام تو جنت ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور اللہ ذوالجلال آپ کے جنت میں درجات بلند کر رہے ہیں۔ لہذا بھائیوں، اپنے گھروں میں، اپنی اولاد میں بھی اچھی گفتگو کرنی چاہیے، خوش امیدی کو پروان چڑھانا چاہیے، مایوسی اور دل شکستگی کو انسان دور کرے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نیک فعل کے بڑے ہی فوائد ہیں، بڑے ہی ثمرات ہیں۔ اس سے اللہ ذوالجلال بندے کے دل کو قوت عطا فرما دیتے ہیں، بہادری عطا فرما دیتے ہیں، مشکلات اور بحرانوں کے سامنا کرنے کی جرأت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ مالک فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اطمینان، قرار اور سکون اللہ کی یاد سے آتا ہے، اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ جتنا دل میں اطمینان ہوگا اتنی ہی قوت ہوگی، ثابت قدمی ہوگی۔ اسی طرح انسان کو نشاط ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں، زندگی روشن ہو جاتی ہے، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی صحت پر بھی بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اس کی جسمانی صحت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر بیمار ہے تو وہ اپنے اندر بہتری محسوس کرتا ہے، صحت یابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور انسان کے نفس میں اعتدال آ جاتا ہے، ذہنی سکون آ جاتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر نکلے، غار ثور میں تھے، اوپر حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر کفار نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے مومن پریشانیوں میں بھی اللہ کی معیت کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، وہ شخص جس کو بیماریوں نے تھکا دیا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ اس کے ساتھ ہے، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یہ اس کے لیے رفوع درجات کی بلندی کا سبب ہیں، پریشانیاں درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔ یہ دنیا تو آج نہیں کل ختم ہو جائے گی، لیکن آخر میں اللہ ذوالجلال جو اسے دنیا میں بھی راحت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی راحت ہیں۔ اور یہ راتیں ہمیشہ اندھیری نہیں رہیں گی، رات آتی ہے دن کے آنے کے لیے۔ اسی طرح تکلیفوں کے بعد کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہم اجعل لنا من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ وابدل خوفنا امنا وقلقنا طمانیہ وحزننا سرورا۔ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، خشیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ عطا فرما، کیونکہ مومن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہی رہتا ہے اور اسے امید ہے کہ اللہ ذوالجلال میرے لیے بہتر فیصلے کرنے والے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے بزرگ ساتھی حافظ عبدالصمد صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح ایک ساتھی ابو جعفر وہ بھی ICU میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما۔